نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر چند لمحات اس کی توفیق کے ساتھ اس کے مبارک دین کو سمجھنے کے لیے، اس کے مبارک دین کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اس کی یاد میں گزارنے کی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں اور اپنا کرم ہم سب کو اور نصیب فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 177 اس کے ابتدائی حصے کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کی اس نشست میں اسی آیت کریمہ پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں، اور جس مضمون کو ہم نے کل شروع کیا تھا اسی کی تکمیل، اور وہ جو تصور جس کو بیان کیا تھا کہ اصل میں انسان کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صرف وہ اعمال جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مصلی کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہ عبادات کا دائرہ کار نہیں ہے۔ عبادات کا دائرہ کار ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے۔ ہمارے اٹھائے جانے والے ایک ایک قدم کا دار و مدار عبادت پر ہے، حتیٰ کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کا شعور بیدار کر لیں، ہم اس حقیقی تصور کو سمجھ جائیں جو نیکی کا قرآن مجید نے دیا ہے، اور جس طرف قرآن مجید ہمیں لے کر جانا چاہ رہا ہے، جو تعلیمات اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا آغاز انہی الفاظ کے ساتھ ہے جس مضمون کی ہم وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، جس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ بھئی جب بھی ہم اس سوال کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، ہر شخص بغیر دیر کیے، بغیر تاخیر کے وہ فوراً جواب دیتا ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن مجید، ذکر اذکار، نوافل تسبیحات، یہ سب عبادات ہیں۔ میں اس جملے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، یہ سب عبادات ضرور ہیں، مگر صرف یہ عبادات نہیں ہیں۔ عبادت کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ ہمارے رویے اس لیے اسلامی نہیں ہیں، اور ہم اس لیے عملاً الا ماشاء اللہ ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس تصور کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے اس تصور پر زور کرنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے، انہی الفاظ سے، نہ کسی تشریح کی، نہ وضاحت کی، نہ کسی علمی بحث میں جائے بغیر، لغوی بحث میں جائے بغیر، قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ وہی تصور جس کو ہم صرف نیکی سمجھتے ہیں، جہاں پر ہماری نیکی کی سوچ جا کر رک جاتی، جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں رک جاتی ہے، اس تصور کی نفی کی جا رہی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب کیا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔
رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی سمت منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جاؤ، یعنی سمت کا تعین کر لو، کعبہ کے رخ کا تعین کر کے اس سمت کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو۔ یہ نیکی صرف نماز کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، صرف نماز نیکی نہیں ہے۔ اب اس پوری ترتیب کے اندر آپ دیکھیے گا جو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، اس کا حکم ہے، اس کا قرآن ہے کہ وہ نماز کا ذکر کہاں فرمائے گا۔ اس پوری ترتیب کو دیکھیے آیت کریمہ کو، 177 سورہ البقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ سمت کا تعین کر کے مشرق مغرب منہ کھڑے کر کے تم نماز پڑھنے لگ جاؤ منہ درست کر کے۔ پھر کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے، حقیقت میں نیکی یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، وہ شخص جو اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لے آیا، والملائکتی، اور تمام ملائکہ پر ایمان لے آیا، والکتابی، جتنی کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لے آیا، والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان لے آیا۔ اب یہاں 1 منٹ کے لیے رکنا ہے، وقف ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بھی۔ یہاں تک جو ذکر کیا گیا ہے وہ عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، تمام انبیاء پر ایمان ہے۔ یہ تو ایمان ہے جو آپ نے فیتھ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اقرار کرنا ہے، ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر و ثانی نہیں ہے۔ میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت کا دن حق ہے، وہ آئے گا۔ میں تمام ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن پر، اور تمام آسمانی کتاب اور صحائف جو نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ہر نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ابھی تک کوئی عمل بیان نہیں ہوا جو آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے، اب رب کائنات اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاں ایمان تمہارا پکا ہو گیا اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، تو اب اس کا ثبوت دو۔ یا رب کائنات کس طرح ثبوت دیں گے ہم؟ تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ سے محبت، اللہ سے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے نا تم نے، اب یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، انسان کے ایمان کی آزمائش ہی اللہ رب العزت نے مال کو بنایا۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مال اور دنیا کی تمام چیزوں کو، جو کچھ دنیا کی مال و زر جو کچھ آتا ہے، اس کو میں نے طلاق ثلاثہ دے دی ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے مجھ پر ایمان ہے تو 2 ثبوت کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب میری محبت میں مال خرچ کر کے دکھاؤ، میری محبت میں مال خرچ کرو۔ نیکی کرنا چاہتے ہو نا، کرو نیکی۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، اسی تصور کو 4 پارے کی پہلی آیت کریمہ نے واضح فرمایا، یہی الفاظ ہیں، لن تنالوا البر، تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں ہم جب مصلی پر پہنچیں گے تو نماز ادا کریں گے نا، ہم خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو طواف کریں گے، صفا و مروہ تک پہنچیں گے تو صحیح کریں گے، مینا میں پہنچیں گے تو وقوف ہوگا، عرفات میں جائیں گے تو وقوف عرفہ کا قیام اور وقوف وہاں پہ کریں گے۔ تو نیکی کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے تو نیکی کریں گے۔ رب کائنات فرما رہا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کرو گے کیا تم؟ یا اللہ کیسے، کیا کرنا ہوگا؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ اور خبردار ایسا نہ سمجھنا تم کچھ اور خرچ کرو اور محبت کسی اور چیز کی ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم خرچ کیا کر رہے ہو اور محبت کس سے کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو خبر ہے تم نے کیا خرچ کیا ہے اور محبت کس سے ہے۔ نیکی کی ابتدا مال خرچ کرنے سے ہوئی ہے، یہ بگننگ سٹارٹ ہے، اور یہاں نیکی تو بعد میں کرو گے، فرمایا پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک، نیکی تک پہنچو گے تو کرو گے نا۔ اب اپنے فلسفے سارے اٹھا کر دیکھ لیں، یا اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی، تو نے ہمیں بتا دیا،
ہم گمراہ تھے، راستہ دکھا دیا، ہمیں تو نے ٹریک دکھا دیا، اب چلنا چاہتے ہیں۔ آت المال علی حبہ، تیری محبت میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یا رب کائنات کہاں پر خرچ کریں؟ رب کائنات نے فرمایا ذوی القربا، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ داروں پر، خونی قرابت پر خرچ کرو۔ آج ایک المیہ یہ بھی ہے اس امت کا، ایک المیہ ہے اس امت کا کہ ہم اپنی قرابت کو چھوڑ کر دور جا کر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے عنصر آ جاتے ہیں، مگر سب سے بڑا عنصر جو شیطان داخل کرتا ہے وہ یہ کہ کسی باہر جا کر خرچ کریں گے تو نام ہوگا، تو نام کے لیے خرچ کیا تو بیڑا تو وہیں پر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی دریا میں پھینک دے، اب دریا سے کیا نکالیں گے آپ؟ اور آج کل حالات یہ ہیں کہ نیکی کر اخبار میں ڈال، وہ سب دکھلاوا اور اللہ کی راہ سے اس میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہونا۔ ہاں کبھی موٹیویشن کے لیے ایسا کیا جائے تو الگ ہے، مگر عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے رشتہ داروں میں خرچ کرو، سب سے پہلے جو جتنا قریب ہے، اور یہ ایک اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو رشتے میں جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی حقدار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اگر تم رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر خرچ کرنے کا، ایک اپنے رشتے کے حیا کرنے کا، اس رشتے کے حیا کرنے کا۔ آقا علیہ السلام رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی تبلیغ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، وہ دشمنی کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ تو حضور مسکرا کر فرمانے لگے اگر وہ بھی بدلے میں اچھا کریں تو یہ تو بدلہ ہوگا جو تم کر رہے ہو، اصل نیکی تو یہی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کریں تم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے چلے جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے چلے جاؤ۔ اب یہاں پر آگے بہت سارے اللہ رب العزت نے کیٹیگریز بیان فرمائی جہاں خرچ کرنا ہے، میں ان کی تفصیل میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، صرف رشتہ داروں پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ معروف واقعہ قرآن مجید نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی پر 18 آیات سورہ نور کی نازل فرمائی، مگر جب بدبختوں نے اور ظالموں نے پروپیگنڈا کیا اور سیدہ پاک کے خلاف زبان درازی کی اور معاذ اللہ آپ کے خلاف برا الزام لگایا گیا، واقعہ افک بہتان لگایا گیا، گھڑا گیا، اس واقعہ میں لوگوں میں بات کرنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گیا تھا، اور وہ رشتہ دار آپ کا یہ تھا کہ جس کی ساری دیکھ بھال، اس کے گھر کا خرچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھاتے تھے، اس کی سارے گھر بار کے خرچ کا خیال سیدنا صدیق اکبر اٹھاتے تھے، کرتے تھے۔ وہ شامل ہو گیا اس کے اندر۔ جب وہ شامل ہو گیا تو آپ نے بشری تقاضا تھا، وہ جو اس کی ہیلپ کرتے تھے، وہ جو اس کا آپ نے راشن باندھا ہوا تھا، وہ جو اس کے ساتھ آپ معاملہ کرتے تھے، اس معاملے کو آپ نے روک دیا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے آیت اتار دی وَلَا يَأْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو اہل فضل لوگ ہیں جن کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی نفع بخشی کو بند کریں۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ اور بیٹی سید عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی، بدبخت، انتہا ہو گئی، مگر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم نے اس عمل کو ترک نہیں کرنا اگر جنت کے طلبگار ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اس کے اس ماہانہ خرچ کو اور وظیفے کو 2 گنا فرما دیا تھا۔ اب بیٹی کی عصمت پر ہاتھ اٹھانا، اور بیٹی بھی وہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی دشمنی کیا ہوگی خاندانوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ عمر بڑھ جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کو صحت ملے، جو چاہتا ہے کہ مال میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کا حیا کیا کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، ہم نیکی کے مضمون پر بات کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے والد کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک شخص نے کبیرہ گناہ کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور توبہ کے لیے اور معافی کے لیے گزارش پیش کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے والدہ وفات پا گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارا کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔
یہاں سے نیکی شروع ہو رہی ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، آگے بڑھیے، رشتہ داروں پر مال خرچ کرو. والیتامی، اور یتیموں پر خرچ کرو. یتیموں پر خرچ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو تمام جو باتیں بیان کی گئی آقا علیہ السلام کی حدیث اور بزرگوں کے فرامین، اس کا خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں. جس کا دل سخت ہو نا، اور دل میں سختی ہو اور نرمی نہ آتی ہو، مزاج سخت ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ محبت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرے. اللہ رب العزت اس یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے کا صدقہ اس کے دل کو نرم فرما دے گا. اب دیکھیں اس کی خدمت کا عالم کیا ہوگا. اور اتنا خیال آقا علیہ السلام نے یتیموں کا رکھا، اتنا خیال رکھا. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور ایک کافر فلاسفر نے یہ لکھا کہ میرے اسلام لانے کا واقعہ یہ ریزن بن گیا، یہ واقعہ ریزن بنا ہے. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا 2 دن سے نہیں مل رہا، دعا فرما دیں. ساتھ ہی بیٹھے ایک صحابی وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بچوں کے ساتھ فلاں جگہ کھیلتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے. وہ دوڑنے لگتا ہے بچے کو لے جانے کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رک جاؤ، 1 منٹ رک جاؤ. جی میرے آقا کیا حکم ہے؟ 2 دن سے بچے کو نہیں ملا، بے قرار ہو کے بھاگنے لگ گیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسی لیے روکا ہے، تم بڑے بے قرار ہو کے نکل رہے ہو اور جاؤ گے، بیٹے کی محبت جوش مار رہی ہے، اس سے ملنے لگو گے. مگر صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بیٹا کہہ کر، میرے لال کہہ کر، میرے پیارے کہہ کر، میرے دل کا سکون کہہ کر، کسی اور لقب سے مت بلانا، اس کو نام لے کر بلانا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، میں نام کیوں نہ لوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ان بچوں میں کہیں کوئی یتیم بچہ نہ ہو، ان بچوں کے اندر کہیں کوئی یتیم بچہ نہ ہو. اس کی دل آزاری ہو جائے گی، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، وہ شفقت پدری سے محروم ہے. اتنا خیال یتیموں کے احساسات کا رکھا. فرمایا اس کے بعد یتیموں کی خدمت کرو. والمساکین، مساکین محتاجوں کی خدمت کرو. وابن السبیل، مسافروں کی خدمت کرو. والسائلین، مانگنے والوں کی خدمت کرو، جو ضرورت مند ہے مانگتے ہیں. وفی الرکاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے، قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرو. اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد اب آگے اگلا سبجیکٹ اللہ رب العزت نے دوسرا راستہ دکھایا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے، چونکہ آگے سائلین آیا مانگنے والا، کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، سفید پوش ہوتے ہیں مگر شرم حیا سے مانگتے نہیں ہیں، شرم اور حیا سے مانگتے نہیں ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. وہ ہاتھ پھیلانے کی ذلت گوارا نہیں کرتے، تم انہیں شرمندہ مت ہونے دو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب گشت فرماتے، ایک بڑھیا کا حال دیکھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس نے ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی اور بچے روتے جاتے تھے اور وہ کہتی تھی کھانا بن جائے تو دیتی ہوں، بن جائے تو دیتی ہوں. وہ روتے روتے سو گئے بچے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس سے پوچھا کہ بچوں کو ہانڈی چڑھائی ہے تو کھانا کیوں نہیں دیا؟ اس نے ڈھکن اٹھا کے دکھایا، خالی پانی کے اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں جن کے اچھلنے سے آواز آتی ہے کہ بچے خوش ہوں، کھانا بن رہا ہے. میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اٹھے اور بیت المال میں تشریف لے گئے، مال اپنی کمر پر رکھا اور اپنے غلام سے کہا کہ عمر کو کوڑے مارتے ہوئے وہاں تک لے چلو کہ اس نے اس کی ضرورت کو پورا کیوں نہیں کیا. جب وہاں پہنچے اور سالن بنانے کے لیے بڑھیا کو کہا، آٹا خود گوندا اور روٹی بنانے لگے، تو وہ خوش ہو کر ایک ہی دعا کرتی تھی. وہ بڑھیا وہ دعا یہ کرتی تھی کہ اللہ عمر کی بجائے تجھے حکمران بنا دے. اللہ عمر کی بجائے تجھے حکمران بنا دے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ اس کے حق میں دعا کر، اسے کیا خبر کہ تو اس حال میں ہے. اس کے حق میں دعا کر، اسے کیا خبر کہ تو اس حال میں ہے. تو فرمایا مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، مانگنے والوں پر، سائلین پر خرچ کرو، غلاموں قیدیوں کو آزاد کروانے پر خرچ کرو. یا الہ العالمین خرچ کر چکے. فرمایا واقام الصلاۃ، اب اس قابل ہو گئے ہو کہ مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ مصلی پر کھڑے ہو جاؤ.
قربان جائیں اللہ کے کلام پر، اس کی حکمت پر، اور جو حقیقی تصور نیکی کا اس نے دیا اس پر۔ میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ بات دل میں اتر جائے۔ اللہ کا شکر ہے، ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نماز کے پابند ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، کوشش کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان کے دلوں پر دستک دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ ان کے دلوں پر دستک دے رہی ہے۔ اور وہ کیا کہ نماز پر کھڑے ہونے سے پہلے یہ کام کرنے ضروری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے اقامت کہی، حضور مصلی پر ہیں، نیت باندھ لی، انتظار ہے کہ حضور اللہ اکبر فرمائے اور نماز شروع ہو جائے۔ باہر سے کسی نے آواز لگائی، بھوکھا ہوں، کھانا کھلائیں۔ صحابہ صفوں میں کھڑے رہ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس کو کھانا کھلانے کے لیے، جو ایک یہودی تھا۔ یہ وہ سیرت ہے جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے پیروی کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو نماز پڑھنے والوں کو فکر دے رہا ہے رب کائنات اس آیت کریمہ سے، اور وہ یہ دے رہا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہو، اس کی قبولیت کی فکر کرو، وہ راستہ ڈھونڈو جس سے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے کسی رشتہ دار کی خدمت کی، کسی یتیم کی خدمت کی، کسی مسکین کو کچھ دے کر آئے، کسی مسافر کی خدمت کر کے آئے، کسی مانگنے والے کی کر کے آئے، کسی قیدی کی خدمت کر کے آئے، آپ اس کو کھانا کھلا کر آئے، اس کی مدد کر کے آئے، اس کو دے کر آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، ادھر وہ ہاتھ اٹھائے گا اور التجا کرے گا کہ مالک اس کے حال پہ رحم کر دے، اس نے میری مدد کی تو اس کی مدد کر۔ تو پھر رب کائنات کی رحمت یہ فرمائے گی کہ اب تیرے قیام میں کمی، تیرے رکوع میں کمی، تیرے سجود کی کمی کو میں نہیں دیکھتا، تیری عبادت کو نہیں دیکھتا، تو آ کے کھڑا ہو گیا مصلی پر، اس اٹھے ہوئے ہاتھ کا صدقہ تیرا آنا قبول کر لیتے ہیں، تیرا آنا اپنی بارگاہ میں جھکنا قبول کر لیتے ہیں۔ فاقام الصلاۃ، میں نماز قائم کرو، وآت الزکات، اس کے بعد پھر زکات دو، پھر مال خرچ کرو۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم، جب کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اذا عہدوا، والصابرین فی البأساء، اور سختی تنگی میں، مصیبت میں صبر کرو، والضراء، اور جنگ میں بھی، والضراء، سختی اور تنگی میں صبر کرو، وحین الباس، اور جنگ میں بھی، جنگ میں پیٹھ مت دکھاؤ، مشکل ہو، تنگی ہو، سختی ہو، جو بھی معاملہ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، جمے رہو، صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا، سب فرما کے اب رب کائنات فرما رہا ہے یہ لوگ ہیں سچے مومن، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں، سچے بھی یہ ہیں، مومن بھی یہ ہیں، متقی بھی یہ لوگ ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تصور کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے، اس تصور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد کو اتنی اہمیت دی گئی، اتنی اہمیت دی گئی کہ ترتیب میں آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 177 میں، 177 میں، اپنی نماز سے بھی پہلے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا، کیونکہ جس کے معاملات درست نہ ہوں اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی کا جنازہ آقا علیہ السلام نے ادا فرمایا اور اس کے بعد حضور نے خطاب فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی والدہ کا جنازہ تھا، تو آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے والدین اس سے خوش نہ ہوں، جس کے والدین اس سے خوش نہ ہوں، اللہ رب العزت اس کے فرائض کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ کرتا رہے ادا جتنے کرنے ہیں، اس نے کرتا رہے ادا جتنے کرنے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، اس تصور کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس طرح زندگی گزارنے لگ جائیں تو رب کائنات اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے شامل حال کر دے گا۔ یہ ماہ رمضان اور آنے والی عید ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ عید کی خوشی میں ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں کہ جو مجبور ہیں، جو بے کس ہیں، جو بے سہارا ہیں، ان کا سہارا بننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آ جانا، اصل عید یہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو دین اسلام کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے صدقے میں ہمیں اپنی سیرت کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کجی ہے اسے اللہ رب العزت دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک راتوں کا صدقہ اور برکتیں اور رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔